بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ملک میں ایک طرف گرفتاریاں تو دوسری جانب اپنے پسندیدہ لوگوں کی رہائیاں بھی ہو رہی ہیں. اپوزیشن قیادت کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی ایوان پارلیمان میں چلنے دیا جا رہا ہے، بلکہ اپوزیشن قیادت کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے. اس کے بعد اسپیکر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آئیں مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اپنے اپنے اختلافی معاملات حل کرتے ہیں. کیا اس طرح معاملات حل ہو پائیں گے اور ملک میں سیاسی استحکام لا پائیں گے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے معروف سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب نوید چوئی صاحب کو مدعو کیا ہے، جو کہ ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں. نوید چوئی صاحب، اپوزیشن قیادت کی سزائیں اور شاہ محمود قریشی کے اچانک بریت کے پیچھے ایکچوئل راز کیا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، شاہ محمود قریشی کے جو صاحبزادے ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر جو ان کی سرگرمیاں تھیں اس میں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے نگاہ میں ان کو مشغول بنا دیا. مرکزی قیادت نہ کیا بلکہ اس میں کہ بانی پی ٹی آئی کے نگاہ میں. شاہ محمود قریشی خود بہت دیر تک اسٹیبلشمنٹ کے چہتے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ہی وہ حکومتیں چھوڑتے تھے یا پارٹی جوائنز کرتے تھے. جیسے آپ کے علم میں ہے کہ جب انہوں نے وزارت خارجہ چھوڑی تو اسٹیبلشمنٹ نے اشارہ کیا تھا ان کو کہ آپ چھوڑ دیں. حالانکہ پاکستان سے جو فرار تھا اس امریکی شہری کا جسے سفارتکار ظاہر کیا گیا، جس نے لاہور میں 3 افراد کی جان لی، ریمنڈ ڈیوس، وہ ٹوٹلی اس کو مینج آئی ایس آئی نے کیا تھا. شاہ محمود کو اس میں کوئی رول نہیں تھا. یا حکومت جو تھی آصف زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی حکومت، یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف، ان کا کوئی رول نہیں تھا. اس سارے کیس کو جنرل شجاع بادشاہ نے خود وہاں بیٹھ کے ٹیکل کیا. ان کے علم میں تھا لاکے، لیکن اشارہ ہوا کہ اب آپ اس کیس کا الزام پیپلز پارٹی پہ ڈال کے حکومت چھوڑ دینے میں چھوڑ دی. پھر اس کے بعد یہ اطلاع آئی کہ یہ نواز شریف صاحب سے ملیں گے ذاتی عمرہ اور مسلم لیگ نون جوائن کریں گے. ان سے بھی بڑے اچھے ان کے مراسم رہے ہیں. ان کی کابینہ میں ایک مرتبہ وزیر بھی رہے صوبائی کابینہ میں. اچھا خیر، یہ پھر ذاتی عمرہ گئے بھی، شاہ محمود صاحب نے وہاں ملاقات بھی کی. آپ جی نوید چوئی صاحب، لگتا ہے سلسلہ کوئی جو ہے ویڈیو لنک کا منقطع ہوا ہے. اور نوید چوئی صاحب جی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ چلتے ہیں. اس مرتبہ تھوڑا سا چیزوں کو یہ جج کرنے میں ناکام رہے. اس میں صرف یہ قصوروار نہیں ہے، بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جن میں چیف جسٹس بندیال ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے ججز ہیں. پی ٹی آئی کی کچھ مرکزی قیادت کے لوگ تھے. انہوں نے سمجھا کہ یہ جو فوج کے اندر کو کرنے کا جو منصوبہ بنا ہے، جس میں کچھ جرنیل بھی شامل تھے، فیض صاحب تو تھے نا، کیس میں شکل پہ نہ چلے، کچھ اور لوگ تھے، تو انہوں نے کہا یہ کامیاب ہوگا، اس کے نتیجے میں ہماری گرپ ہو جائے گی. تو چیزوں کو 9 مئی تک یہ کھینچ کھینچ کے لے آئے. اس کے بعد بھی کئی لوگوں کو خوش فہمی رہی کہ معاملہ ان کی ڈیزائر کے مطابق ہو جائے گا، تو ویسے ہوا نہیں. اب انہوں نے آہستہ آہستہ سرنڈر کرنا شروع کر دیا ہے. جب انہوں نے سرنڈر کیا تو 2 کیسوں میں یہ بری ہو گئے ہیں اور ابھی رہائی تو نہیں ہوئی ان کی، لیکن نظر آ رہا ہے کہ ان کو رہا کر کے پھر پی ٹی آئی کی سربراہی سونپی جائے گی. تحریک انصاف پاکستان بننے جا رہی ہے شاہ محمود قریشی کی رہائی کے بعد؟ نہیں کریں گے وہ، ٹھیک ہے، اور پارٹی کو انٹیکٹ رکھیں گے. بانی جو ہیں وہ جیل میں رہیں گے یا گرفتار رہیں گے. تو اس طریقے کے ساتھ وہ سیٹ اپ بنائیں گے کہ جس میں ایک ایکٹیو رول جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو دے دیا جائے، جیسے اس وقت گنڈا صاحب کو ملا ہوا ہے. میرے خیال میں اور یہ بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے ہوگا یا انڈیپینڈنٹ مقررہ کے اس کے آشیرواد سے ہوگا؟ ایک چیز تو ہے نا شاہد صاحب کہ اس وقت جو گنڈا پر کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی مشاورت اس میں ہے نا کسی حد تک. بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ اگر وہ کے پی کے میں امن و امان بٹالین کا سر استعفیٰ دے دیں، لیکن وہ وہیں بیٹھے ہوئے. تو معاملہ یہ ہے کہ کسی حد تک رضامندی ان کی بھی ہے
وہ اپنی جو سیاست ہے مزاحمت کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں ڈیل بھی کر رہے ہیں۔ میری جو بہن ہے لیما خان صاحبہ، ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دے، ان کا کوئی سیاسی رول نہیں ہے، انہیں ان کے بیان کیا دینے ہیں، سینٹ کا رکن کون بنے گا کون نہیں بنے گا، تو یہ بات ساتھ کر رہے ہیں وہ۔ تو ابھی پوری طرح سے ظاہر ہے کہ ان کو نہ تو ملٹری کی طرف سے رعایت ملے گی، امکان کم ہے پوری رعایت ملنے کا، اور نہ ہی جو ان کی پارٹی کی قیادت کرنے والے لوگ ہیں باہر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پورا لیڈ ملے، تو وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں، یوٹیوبر بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح شاہ محمود قریشی کا جو رول ہوگا وہ ایک اس طرح کا رول ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ میں بانی پیٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوں، میں معاملات کو ایسے کر رہا ہوں، لیکن اسے آپ رکھیں گنڈا کو صاحب کے رول کے نزدیک اس طرح کا رول لگا ہوگا اور وہی کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بعد کوئی سیاسی ہلچل ہو سکتی ہے، کوئی بڑا سرپرائز مل سکتا ہے اس طرح کی سیاست آگے آنے والے دور میں؟ نہیں، دیکھیں سیاست تو ختم ہوتی جا رہی ہے نا، تقریباً ساری پولیٹیکل پارٹی سرنڈر کر چکی ہیں اور ان کی مرکزی قیادت سرنڈر کر چکی ہے، حکومت سرنڈر کر چکی ہے، تو سیاست تو ہے ہی نہیں۔ وہ ایک جو دائرہ بنا کے دیا گیا کہ اس کے اندر رہ کے آپ نے کھیلنا ہے، اچھا اس دائرے میں بھی کھانے بنے ہوئے ہیں کہ آپ اس کھانے میں، آپ اس کھانے میں، آپ اس کھانے میں، تو اس کے اندر رہ کے جو بھی آپ کنٹری کریں ان کو کہہ لیں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو۔ اچھا ہاں جی ہاں، حکومت کے جیسے آپ نے کہا ان کے کھانے ہیں، اور حکومت کے کھانے میں جیسے میاں شہباز شریف ان کی منشا کے مطابق چل رہے ہیں اور ان کی آنے والے فیصلوں میں منشا شامل ہوتی ہے، اسی طرح کیا آپ سمجھتے ہیں اس ساری سیاست جو ہو رہی ہے اس میں مریم نواز اور نواز شریف کی بھی مشاورت شامل ہے؟ ٹھیک ہے، جب انہوں نے اس سیٹ اپ کے اندر اپنے بھائی کو وزیر اعظم اور اپنی صاحبزادی کو وزیر اعظم بنا لیا اور اپنے سمدھی کو نائب وزیر اعظم بنا لیا، وزیر خارجہ بنا لیا، تو وہ تو خود کمپرومائز کر چکے ہیں، تو منشا تو 100% ہے۔ منشا کیا ہے؟ سب تسلیم خم ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ان کو بتا دیا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ تو انڈورس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا جی، ایک رسمی ذمہ داری انڈورس۔ پھر مری کے بنگلے میں بیٹھ کے ساری جو مسلم لیگ نون قیادت ہے یہ کیا لوگوں کو دکھانا چاہتی ہے اور کیا بتانا چاہتی ہے؟ پولیٹیکل پارٹی ہے، ہماری ایک کور کمیٹی ہے جس میں بیٹھ کے ہم کچھ فیصلے کرتے ہیں، مرکزی مجلس عاملہ تو خیر نہیں کہیں گے اس کو، آپ سمجھیں کہ غیر رسمی کور کمیٹی ہے جس میں خواجہ آصف صاحب بھی چلے گئے، سعد رفیق صاحب بھی چلے گئے، حسن اقبال صاحب بھی آ گئے، دوسرے لوگ بھی آ گئے، اور اس میں تو یہ تعصب دینا ہوتا ہے انہوں نے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہے کہ سارے ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ مثلا جب مختلف چینلوں پر بیٹھ کے اینکر تجزیہ کر کہتے ہیں کہ یہ سیٹل پیٹ دیا جائے گا، یا مختلف تجزیہ کار جو ہے وہ کالم نویس یہ لکھتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، بوجھ بن رہا ہے فوج کے لیے، تو ایک جسے کہنا چاہیے کہ سینس آف انسیکیورٹی تو پریویل کرتی ہے نا، اس میں پھر یہ بیٹھ کے ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم نے اپنی بچی کچھ سیاست جو ہے وہ کیسے بچانی ہے، یہ نہ ہو کہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم تو وہ فلان ADCR پکڑا گیا ہے اور تم شوگر جو مافیا ہے اس کے کام میں آپ مدمے سے بھی ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہیں، ہر پارٹی سے، تو اگر ہم نے اس طرح سے ہمیں کک آؤٹ کر دیا تو پھر ہم نے سیاست کیسے بچانی ہے، تو کچھ چیزیں اس طرح سے ڈسکس ہوتی ہیں، یقیناً ہوتی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک شطرنج کی بازی کھیل رہے ہیں اس میں وہ بھی بے شک بنے ہوں، یہ 100% ساکر مورا تو نہیں ہے، یہ تو گوشت پوش کے انسان ہے، تو وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو تھوڑی کو سیاست بچانی ہے وہ کیسے بچانی ہے، تو یہ ایک پہلو بھی ہے اس کا۔ اچھا، اس انسیکیورٹی کی وجہ سے ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ میاں آصف جو ہیں، خواجہ آصف جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں اور دوسری طرف سپیکر جو ہے وہ اپوزیشن کو مذاکرات کی، معاملات کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے؟ دیکھیں مذاکرات کی دعوت دینا سپیکر کی جانب سے ایک رسمی کارروائی ہے، ٹھیک ہے، جب انہیں کہا جائے گا کہ آپ PTI کے ساتھ معاملات بیٹھ کے ساتھ طے کر لیں وہ کر لیں گے، ادھر بھی ویسے چلا جائے گا۔ یہ تو جو ایوان کی کاغذ چلانے کے دوران ہنگامہ ہوتا ہے جس میں شور شرابہ اور بعض بات ہاتھا پائی کی نوبت بھی آ جاتی ہے، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اپنے قیادت کو بھیجیں، بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، بزنس کیسے چلانا اس کا نمبر 1،
نمبر 2 جو امور ہیں آپ سمجھتے ہیں مقدمہ کا غلط بنے ہیں اس کے بارے سے ڈسکس کر لیں. جب یہ ڈسکس کرنے جائیں گے وہ کہیں گے بھائی یہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے, ہمارا تو اس میں اختیار ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چل رہا ہے, یہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, یہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. اور اگر انہیں تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملے گا تو وہ کہیں گے بھائی جان ہم تو مجبور ہیں, ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے مقدمہ ہم چلا رہے ہیں. تو یہ ہمارا فری کین کو کلم میں ہے معاملہ, وہ ایک رسمی کارروائی اس کو آپ سن. اچھا ادھر حکومت اپوزیشن کی رسمی کارروائیاں جاری ہیں تو دوسرے طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے امریکہ کے دورے بھی جاری ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس ہر بار جنرل عاصم منیر صاحب کا باہر جانا دنیا کے لیے ایک جو اور بلکہ پاکستان اور پاکستان عوام کے لیے بھی ایک پیغام ہے, دوسرا اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے وقت میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مزید مضبوط ہو جائے گی, پہلے بہت مضبوط ہے, ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھ جائے گا, اور مکمل طور پہ جو بچے کچھ اشو میں وہ بھی ان کے کنٹرول میں آ جائیں گے. تو ان کا جو باہر جانا ہے اور امریکہ کا وزٹ کرنا ہے, اور جس طرح سے امریکی قیادت, امریکہ کی فوجی اور سیاسی قیادت ان کا دائرہ اعتماد کر رہی ہے, اس سے ان کا کانفیڈنس بہت بڑھ گیا. تو اب تو ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پہلے اگر کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے حوالے سے یا کسی جائز اینڈ اسٹیپ کے حوالے سے کھل کے میں بات کرتا ہوں, تھوڑی بہت جھجک ہوتی تھی کہ ویسٹ کیا کہے گا, امریکہ کیا کہے گا, تو وہ سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے. تو ان کے باہر آنے سے جو دورے یہ کر رہے ہیں, باہر آنا جانا ان کا لگا ہوا ہے, اس سے ظاہر ان کی اسٹرینتھ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پھر جب آپ نے جنگ بھی جیتی ہو, جب آپ SIFC کے تھرو کلیم کر رہے ہوں گے جن میں بہت زیادہ معاشی کارکردگی اچھی کر لی ہے آپ نے, پھر آپ یہ کلیم کر رہے ہوں کہ پاکستان کے اندر معدنیات بہت زیادہ ہیں, امریکی صدر بھی اس کا اعتراف کر لیں, بہت سارے منرلز ہیں, اور تیل بہت زیادہ ہے, یہ ساری باتیں, تو ایک پوزیشن ان کی مزید اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے گزشتہ کے ساتھ. تو وہ جس قومی اس اسٹرانگ پوزیشن میں حکومت جو ہے, ان نیریمنٹ حکومت کا ہونا, حکمرانوں کا ہونا, کیا ان کے لیے شرمندگی کا, شرمساری کا باعث نہیں بن رہا؟ بے بسی کی کیفیت تو پہلے ہی تھی, اب یہ ہے کہ وہ ایک شرمندگی کا معاملہ جاتا ہے. جیسے فیصل بارہ صاحب نے آج کیا کہ موجودہ جو چیف ہیں ان جیسا ویژن کسی کا نہیں, کاش کسی جمہوری لوگوں میں بھی ایونٹ ہوتا, آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر تو وہ حکومت کو بتا رہے ہیں نا کہ آپ سے علاقوں کو ڈولن, وہ جو تجزیہ کار ہیں مخصوص جو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے لکھتے ہیں یا ان سے قریبی روابط ہیں, وہ تو لکھ رہے ہیں کہ حکومت فیل ہو چکی ہے مکمل طور پہ. تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک شرمندگی اور بے بسی کا جو ملا جلا احساس ہے, اس کا سامنا تو اس حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے. اور اس شرمساری کے ساتھ, نوید چوہدری صاحب, اس شرمساری کے ساتھ, اس بے اختیاری کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ کیا حکومت یا حکمران صرف خود کو بچانے کے لیے چلے جا رہے ہیں؟ اس میں ہم کسی ایک کو پہنچا جواب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تھوڑا پیچھے چلے جائیں. آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب جو سیاست میں ہیں, بےدلی کو ترغیب کرنا چاہتے تھے, بےدلی صاحب کو, بےدلی صاحب حکومت میں یہ نواز شریف صاحب کو ٹاپل کرنے کے لیے فیصلہ بنا لیتے تھے, جو ہوتا ہے. پھر کابل کی حکومت آئی, پھر مشرف آیا, پھر بےدلی صاحب کا ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا, پھر وہ شہید کر دکھائی, زرداری صاحب آ گئے, پھر نواز شریف کالا کوٹ پہن کے زرداری صاحب خلاف چلے گئے, پہلے انسان کے مجھے تھوڑا تھا. پھر اسی دوران پی ٹی آئی بنا دی اسٹیبلشمنٹ نے. نواز شریف صاحب نے صرف بیان بھی دیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ غلط کام ہے. زرداری صاحب فنڈنگ کرتے رہے پی ٹی آئی کو جنرل پاشا کے ذریعے, ان کے جلسوں کو پروموٹ کرتے رہے, پیسہ خرچ کرایا بہت زیادہ انہوں نے. ان کا خیال تھا کہ پنجاب میں نون لیگ فارغ ہو جائے گی اور پی ٹی آئی نون لیگ کے ووٹ کرے گی, پیپلز پارٹی جائے گی, پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سوچا دوبارہ چل سیاستدان لوگ. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ آ جائیں گے. یہ جو نام میں ہاتھ قسم کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی بھی آ سکتی ہے اپنی باری لینے کے لیے, جو قطار میں کھڑی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اگر چھوڑ بھی دیا تو بھی ایک ہمارے نام کے ساتھ تو لگا ہوا ہے نا, وزیر صدانہ, وزیر خارجہ, تین چار وزارتیں تو ملی ہی ہوئی ہیں, باقی تو انہیں کی ہیں جو لائے ہیں. جی. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے چھوڑا تو وہ کوئی مطلب شان میں بن جائے گا. مثال دے رہا ہوں, ابھی ایم ایل اے تو نہیں ہے, مثال دے رہا ہوں. اسد کیسر بن جائے گا, علی محمد خان بن جائے گا, وہ اور ان میں سے لوگ آئے, آپ اس باتوں کو زیادہ مل جائے گی بہت بڑی. اس طرح کی یہ سوچتے ہیں, کہتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں, بہتر تو یہ ہے جب تک ہماری نوکری چل رہی ہے تب تک تم کھینچے, بات کی بات دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے.
اچھا، ایک طرف تو یہ بے اختیاری اور یہ شرمساری اور بیساکھی جو ہے وہ ہماری حکومت کی ہے، دوسری طرف بھارت کی طرف بھی جو ہے مودی سرکار جو ہے وہ اتنی کہ عظیمت کے شکار ہے کہ وہ اب جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے، اور گزشتہ دنوں ان کے جو ہے وہ چیف مارشل نے جو جھوٹ بولا ہے 6 طیاروں کا، ان سارے اور دیگر جو انہوں نے وہاں پہ دھمکیوں کا امیز لہجہ اختیار کیا اپنی شرمساری میں، اس کا جواب جو ہے امریکہ سے فیلڈ مارشل نے شٹ اپ کال کے ذریعے دیا. کیا ضرورت پڑی اور کیا اس شٹ اپ کال کے کوئی اثرات آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے دیا وہ خالصانہ حماقت تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان نہیں دنیا بھر کے میڈیا کے اندر ایک جنگ کے حوالے سے خبریں شائع ہو گئی، جنگ کے جو جزیات تھے وہ سامنے آ گئے اور وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اس میں بحث تھوڑی ہے. فرانس ایسے ملک پریشان ہے کہ ہمارا اتنا شاندار طیارہ تھا، اس کا بڑا حل کرا دیا، اس کی ریپولیشن ہو گئی. ان کی کمپنیاں جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چل پڑی ہیں، فیکٹریاں. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز سامنے آ گئی اور جو کریڈیبل اخبارات اور چینل انہوں نے چھاپ دیا کہ کس طریقے کے ساتھ نشر کر دیا کہ چین کس طرح سے ہماری مدد کر رہا تھا، ریئل ٹائم ہمیں لوکیشنز مل رہی تھیں، چین کے جہاز سے، چین کے میزائل سے. بات ٹھیک ہے، پوزیشن تو ہماری تھی نا، فوج تو ہماری لڑ رہی تھی، ایئر فورس ہماری لڑ رہی تھی، ڈیلی ہماری میدان میں تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز سامنے آ گئی. اس کے بعد 3 مہینے بعد پوچھ گئی کہ ہم نے بھی گاز گرائے تھے، تو یہ تو ایک مودی زبردستی اپنی سکی کرا رہا ہے. ایک تو پہلے اس کو ضرور کا سامنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ مودی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بھارت نے ہماری معیشت میں اتنا زیادہ غلبہ حاصل کر لیا ہے کہ ایپل کی فیکٹری انڈیا کے اندر ہے، جی مائکروسافٹ انڈیا کے اندر، فائزر انڈیا کے اندر ہے، ٹیسلا انڈیا کے اندر، کمال کا زیادہ نتی آتی جا رہی. اس کے بعد امریکہ کے اندر جب دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک چیز نوٹ رکھیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ شکایت خام بنیاد پرست ہیں، نسل پرست. ان کو آپ یہ نہ دیا کریں کہ وہ کوئی لوگ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں گوگل کی طرف دیکھتا ہوں تو ادھر پچانی بیٹھا ہوا ہے ہندو، میں ورلڈ بینک دیکھتا ہوں بگا بیٹھا ہوا ہے، فیس بک کا سی او دیکھتا ہوں، میں ایکس کا سی او دیکھتا ہوں، کچھ کا میں کسی اور طرف جاتا ہوں تو وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہو کہہ رہے ہیں وہ ملک کے اندر ان کو بہت زیادہ اللہ اوپر ہے. ایک وہ کے اندر والا معاملہ ہے، نسل پرست وہ بھی ہوتا ہے، اوپر سے معیشت والا معاملہ اردو کی گونج ہو رہی ہے. تو یہ مودی کو کھڑا کرنے کا جو موقع ملا اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. تو مودی بڑا ظالم آدمی ہے. آدمی تو کہہ رہے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں چھوٹا لگتا جس طرح سے مسلمانوں پر اور دوسرے طریقوں پر اس میں ظلم ڈالے، اس کی مثال نہیں ملتی. بچر کو جواب اسے کہتے ہیں اور وہ مقامات عمل کا شکار ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کھینچا تانی کے اندر بھارت کے اندر اپوزیشن اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ مودی کو گرانے میں کامیاب ہوئے. اچھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ حکومت گئی تو پالیسیز بدل گئیں، لیکن اگر حکومت وہاں چلی بھی جائے مودی کی تو آنے والی اپوزیشن جو ہے وہ اس کی پالیسیوں کا تسلسل تو اسی طرح جاری رہے گا. وہ پاکستان سے کوئی دوستی کے مذاکرات کرنے کے لیے اپوزیشن تو نہیں بیٹھے گی جیسے مودی نہیں بیٹھ رہا، وہ بھی وہی کرے گی جو اسرائیل گٹھ جوڑ کے ساتھ مودی کر رہا ہے. دیکھیں انڈیا امریکہ کی ضرورت ہے. انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے، امریکہ کی پوری آبادی سے زیادہ امریکہ کی مڈل کلاس، سوری امریکہ کی پوری آبادی سے زیادہ انڈیا کی مڈل کلاس امریکہ کی ضرورت ہے. یہ ٹرمپ کا جو معاملہ ہے یہ ٹرمپ تک ہے، ٹھیک ہے. امریکی جو ریاست ہے اس کے لیے تو انڈیا بہت ضروری ہے، اس سے دوستی. اور انڈیا جو ہے آپ جو مرضی کر رہے ہیں، دیکھیں آسمان نہ پھٹ پڑے، میں نہیں کہتا آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے. انڈیا 2030 سے تیسری بڑی معیشت بن جائے گا دنیا کی. ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے ٹرمپ کے رویے سے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ چین کے پلڑے کو ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے، صرف اپنا بوجھ سارا امریکہ کے پلڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک ہے. ٹرمپ جو ہے ان کا کیا پتا ہے؟ ٹرمپ تو یہ ہے کہ اس کو آپ کو انٹرویو دے رہے ہیں تو ایک بات کر رہے ہیں، جیسے آپ نے روکا لیا ہے واپس آئے تو دوسری بات کہہ رہے ہیں. اب انہوں نے آخر دیکھا نہیں آپ نے، انہوں نے یوکرین کو بیچ دیا. کیسے کیسے دعوے انہوں نے کیے تھے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دوسروں بندیاں لگا دیں گے. پتہ لگا کہ جناب انہوں نے بیچ دیا. وہ یوکرین کا صدر جس کی جو چیخیں مار رہا کہ آپ نے بیچ دیا. پہلے اس کو بےعزت کیا، پھر اسے تعلق کیا، پھر چھوڑا. تو خود ٹرمپ کا نہیں پتا
لیکن امریکہ کی ریاست تو اپنا ضرورت ہے انڈیا. اچھا آخری سوال نوید چوئی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے دونوں پلڑے مضبوط ہیں، چائنا والا بھی اور امریکہ والا بھی، اور ہم بھارت کو بظاہر طور پر کافی دباؤ میں لے کے آئے ہوئے ہیں کی وجہ سے بھارت ویسے بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے مستقبل میں جب تک کہ یہ چل رہا ہے سسٹم اور اس طرح کے ہمارے جو ہے حالات ہماری فیور میں ہیں، کیا ہم بہتر طور پر جو ہے ملک کو اور اپنی معیشت کو اور اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور عوام کے لیے کوئی بہتر مواقع، بہتر ریلیف لا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو اپنایا ہوا ہے اور جو ہمارے ہاں نظام حکومت ہے، حکومت سے بات سیکشن کو بدل لیں، یہ پورا اسٹرکچر جو ہے سرکار کا نظام چل رہا ہے، جو اس میں نظام چل رہا ہے، اس میں عام آدمی کے لیے ریلیف کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. ٹھیک ہے، کہیں آپ کوئی دوا مار لیں، کوئی بہت مشکل سے کوئی ایک بچہ آپ کا سیسس کرنے میں کامیاب ہو جائے، کوئی ایک بچہ فوجی بھرتی ہو کر بڑے عہدے پر چلا جائے، تو یا کسی کا کاروبار کے اندر تو 0.001% لوگ ہیں جن کا زیادہ دعویٰ لگتا ہے، ورنہ وہی کلاس ہے، وہی لوگ ہیں، وہ انہوں نے حکومت کرنی ہے اور ہم نے اور آپ نے اس طرح سے کس نے یہ تو ہمارا بھی ہے. جی آپ نے جو اس ہائبرڈ نظام میں عوام کے لیے ریلیف کہیں بھی نہ اب ہے نہ یہ جب تک رہے گا اس وقت ایک جمہوری نظام میں ہی عوام کو ریلیف ملتا ہے، اور جب تک وہ مکمل طور پر نظام نہیں آئے گا آپ کہتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی ریلیف کا عوام کے لیے چانس نہیں ہے. حقیقی جمہوری نظام جس میں احتساب کا پہلو بھی ہو، جس میں ادارے پرفارم کرے، جس میں میڈیا کام کر رہا ہو، جس میں جوڈیشری کام کر رہی ہو، جس میں ایگزیکٹو کام کر رہی ہو، تو اس کے بعد ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، پراپر قانون سازی ہو رہی ہو. اگر آپ سی سی ڈی کے ذریعے مجرموں کو گولیاں مروا کے جعلی مقابلے مروا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نظام انصاف مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے. یہ تو آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ نظام انصاف ہی ختم ہے. اسی طرح سے جو معاشی نظام ہے، یہ چینی مافیا والا معاملہ ایوب خان کے دور سے چلتا آ رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے، آئندہ بھی چلے گا. کوئی اثرات ایک دو بندوں کے خلاف کارروائی ہو بھی جائے تو ہونا تو کچھ بھی نہیں، اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس نظام کو اگر بدلنا ہے اور عوام کو جو ہے وہ خوشحالی اور ریلیف کی طرف لے کے جانا ہے، تو اہل سیاست جو اٹھائی گیری کر رہے ہیں انہی کو انیشیٹو لینا پڑے گا، انہی کو جمہوریت کے لیے قدم آگے بڑھانا پڑے گا، عوام کو ساتھ لے کے عوام کو اپنے پیج پہ لانا پڑے. تو یہ تو نظر نہیں آتا کہ آگے یہ لے کے ایسا کوئی عمل کریں، وہ تو ہر کوئی اپنی اپنی بازی لگا رہا ہے. یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت ساری مثالیں وقت کم ہیں، کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس نے وقت پر دوسرے کو دھوکہ نہ دیا. جیسے ہی کسی کو بلایا جاتا ہے وہ بھاگ کے چلی جاتی ہے. اب دیکھیں نا، اس وقت زیر کام ہے، تنقید زیادہ تو نہیں کرنی چاہیے، ایک چلتا رہتا ہے سوشل میڈیا پر، کیونکہ ایک بات داخل کرتے ہیں آرمی کہ چلے آپ آ جائیں، وہ بھی کہیں گے جی ان سے بڑا میرے وطن جرنیل، ان سے بڑا فاتح، یہ صلاح الدین ایوبی ثانی ہے، جیسے ہی وہ کہہ کے 5 میں ساتھ شروع ہوئیں گے کرنا، ان لفظ سے نہیں ہے. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ایک جو معاملہ کو سمجھتے نہیں ہے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ کرے تو دھوکہ. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا کیا نون لیگ نے، جب آرمی پلان کر رہی تھی کہ 2024 والے سیٹ اپ سے جے یو آئی کو دور رکھا جائے گا اور ان کو نہیں لایا جائے گا، تو نون لیگ نے پورا ساتھ دیا، اور نون لیگ کو بچانے والے مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا فضل الرحمان کی ٹویٹ پر 2-3 مرتبہ کام آئی جس میں فوج میں انڈر پریشر آئی، نواز شریف باہر بھی گئے، دھرنے بھی ہوئے، پھر انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی چاہا، ورنہ مارشل لگ جاتا تو مجال کر رہا ہے. تو نون لیگ نے خیال کیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں جو مسٹرسٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے، باقی میں ساتھ کیا کرتے ہیں. تو یہ غلطی ہے. جب یہ مطلب عوام کا مستقبل مایوس کن ہے. پھر اگر اس طرح دیکھا جائے تو جمہوریت کے ساتھ ساتھ عوام کا، جمہور کا بھی مستقبل جو ہے وہ مایوس کن ہے. میں دعا سکتا ہوں کہ بہتر ہو اور بہت زیادہ خوشحالی آئے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں تو اس کو کوئی نہیں. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. بہت شکریہ نوید چوئی صاحب، آپ نے بڑا تفصیل سے اور بڑا مفصل تجزیہ پیش کیا. ناظرین، بالکل نوید چوئی صاحب کا کہنا بالکل بجا ہے کہ ہم امید کی کرن دکھاتے ہیں، ہم امید کی راہ پر گامزن بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقائق کو جو ہے ہم جھٹلا نہیں سکتے. اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے
تو اس وقت چاروں طرف مایوسی ہے. عوام جس کی طرف دیکھتے ہیں وہاں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا ہے. عوام جس پر تکیہ کرتے ہیں انہیں وہاں سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے. اور یہ تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ عوام جو ہے فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے کر خود نہیں نکلیں گے. اس کے لیے انہیں قربانی دینا ہوگی، اور قربانی ہی جو ہے وہ جمہور اور جمہوریت کو ایک دفعہ پھر بحال کر سکتی ہے. ناظرین کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.